ججز پر دباؤ کا سلسلہ دراز، جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیوں کیا؟ سپریم کورٹ 7 رکنی بینچ بنا کر کس کے لیے راستہ چھوڑنا چاہتی ہے؟ راولپنڈی دھرنے میں جنرل فیض حمید کا کیا کردار تھا؟ اس پر بننے والے کمیشن نے اپنی رپورٹ فائنل کر لی۔ رپورٹ میں کیا ملا؟ یہ ابھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے، آپ کو پتہ چلے، نظر آئے کہ ہم حق اور سچ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو جو ہے وہ لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ ججوں پر دباؤ کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں جا کر رکے گا۔ تصدق حسین جیلانی نے کمیشن بننے سے پہلے ہی اس کی سربراہی سے انکار کیوں کیا؟ کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ 6 ججز نے کیا خط لکھا ہے اور گورنمنٹ نے کن خطوط پر ان کو جو ہے ریکویسٹ کی تھی سربراہ بننے کی؟ عین وقت پر آ کر انہوں نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا۔ تو کیا ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں تو کیا وہ بھی دباؤ کا شکار ہیں، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جن ٹی او آرز پر گورنمنٹ جو ہے وہ انکوائری کرانا چاہ رہی ہے وہ ایک مشق لا حاصل ہی ہوگی؟ تو یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ دباؤ کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بات جو ہے کہ جناب حکومت ٹی او آرز اس طرح کے بنائے جناب کہ جو ذمہ داران ہیں وہ بچ نکلیں۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو ہر طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس معاملے کی سنگینی کے پیش نظر فل کورٹ بنائیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج خود نوٹس لیتے ہوئے جو ہے اب اس پر 7 رکنی جو بینچ بنا دیا ہے۔ اب یہ کچھ لوگ جو ہے نا، ابھی ہماری بات ہوئی صبح بھی، کل رات بھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی مختلف فورمز پر کہ 7 رکنی بینچ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ فل کورٹ بنا کر معاملے کو ایک ہی دفعہ پوری قوت کے ساتھ حل کیوں نہیں کر لیا گیا؟ کیا فل کورٹ بینچ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فل کورٹ کی آپشن آپ ان کے لیے کھلی رکھنا چاہتے ہیں جن کو اگر آپ کا فیصلہ پسند نہ آئے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فیصلے ناپسند آنے پر رد عمل کون دیتے ہیں؟ کیونکہ میرے آپ جیسے لوگ تو رد عمل دے نہیں سکتے۔ رد عمل تو وہی دے سکتے ہیں جو با اختیار ہیں اور مالک و مختار ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہی لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کل شام سے، جب سے یہ سارا عمل شروع ہوا کہ جناب یہ فل کورٹ کے بجائے لارجر بینچ بنا کر کس کے لیے راستہ چھوڑا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے یہ آئینی نکتہ ہے، اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اچھا، اب دوستوں اور ساتھیوں یہ بات کرتے ہیں، ابھی جو کمیشن کی بات کی تھی میں نے، وہ جو کمیشن پہلے بنا تھا اس سے پہلے، اس کی بھی رپورٹ جو جنرل فیض والا دھرنا، جو فیض آباد والا دھرنا تھا 6 سال پہلے کا ٹی ایل پی کا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح فوجی حکام نے دھرنا ختم کرایا تھا، ان لوگوں میں پیسے بانٹے تھے اور پھر وہ واپس چلے گئے تھے۔ اس دھرنے کا مقصد یہی کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا مقصود ہے۔ اس پر حکومت کے کہنے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا، جس کی سربراہی خیبر پختونخوا پولیس کے سابق سربراہ جو سید اختر علی شاہ صاحب ہیں وہ کر رہے تھے۔ اور کمیشن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ یہ کھوج لگائے کہ بطور ڈی جی سی، اس وقت کے ڈی جی سی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو ہیں، ان کا اس دھرنے کے میں کیا کردار تھا، دھرنا منعقد کرانے میں، اس کی مالی معاونت کرنے میں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اور پھر اس کی منصوبہ سازی میں جنرل فیض حمید کا بطور ڈی جی سی آئی ایس آئی کیا کردار تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس پر کمیشن بنا۔ اس کمیشن نے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جنرل فیض حمید، وزیر جو تھے دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ جو ہے اس وقت کے احسن اقبال صاحب سمیت بہت سے سرکاری حکام سے جو ہے نا تفتیش کی، ان سے بات کی، ان کے انٹرویوز کیے، اور انہوں نے یہ رپورٹ آج جو ہے نا وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو، سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور پھر جو ہے اٹارنی جنرل آفس میں جمع کرا دی ہے۔ اب اس رپورٹ کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا فائنڈنگ دی ہے اس نے، اور پھر اگر فائنڈنگ میں کسی کو مجرم قرار دیا گیا ہے تو وہ اس کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے۔
تو دوستوں اور ساتھیوں میرے خیال میں تو یہ جو فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کا جو رپورٹ ہے نا، یہی ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا ہمارے لیے، اس نظام کے لیے نا، کہ جناب کس طرح اس رپورٹ میں کیا فائنڈنگ آئی ہے۔ اگر ان جو ذمہ داران ہیں اگر وہ واقعی وہ ذمہ دار نظر آتے ہیں، اس میں ان کے خلاف واضح ثبوت موجود ہیں، تو پھر کیا قانون ان کو کٹہرے میں لا سکتا ہے، ان کو سزا دے سکتا ہے؟ اگر اس رپورٹ پر عمل درآمد ہو گیا، ذمہ داران کو سزا مل گئی، وہ جو بھی ہوں، اور جو ہے اس کے بعد اس رپورٹ کو پبلک کر دیا گیا۔ یہ پبلک میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں انکوائری کمیشن جو ہے ان کی بننے کی نا ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ کتنے بنے کمیشن؟ لیاقت علی خان شہید ہوئے اس دور سے بننے شروع ہوئے کمیشن جناب، اور آج تک وہ کمیشن بن رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سانحہ 16 دسمبر 1971 کا ہے، جب پاکستان 2 لخت ہو گیا، اس پر ایک بڑا کمیشن بنا حمود الرحمان کمیشن۔ اس نے ایک بڑی ضخیم رپورٹ مرتب کی کئی سال لگا کر محنت کر کے نا، اور وہ حکومتی اداروں کو پیش کر دی گئی۔ اس میں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون وہ لوگ ہیں جو پاکستان ٹوٹنے کے ذمہ داران ہیں۔ وہ جنرل ایوب کے ماشاء اللہ سے لے کر اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے تک جتنے عوامل تھے ان سب پر جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، لیکن بہت افسوس، بلکہ افسوس صد افسوس کہ اس رپورٹ کو دہائیوں تک نہ پبلک کیا گیا، نہ کسی ذمہ دار کو سزا دی گئی۔ وہ رپورٹ کب لیک ہوئی؟ جب انڈیا میں وہ رپورٹ لیک ہوئی، کسی طرح سے نکلی اور وہ وہاں کے میڈیا میں چھپ گئی، تب ہمیں پتہ چلا کہ کون کون ذمہ داران تھے، اور پھر یہ بھی عقدہ کھلا کہ جناب ان ذمہ داران کو کس طرح سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا، جناب اس دنیا سے فارغ کیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک ہماری جو ہے روح سیاہ قسم کی ہماری یہ ساری تاریخ ہے کہ جہاں پہ جو بھی انکوائری کمیشن بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد میں جو ہوا تھا، اسامہ بن لادن جو امریکی آئے اس کو مار کے چلے گئے، اور آج تک اس رپورٹ پہ پتہ نہیں چلا کہ جناب اس پہ جو کمیشن بنا تھا اس نے کیا رپورٹ دی ہے۔ لا پتہ افراد کا کمیشن تھا۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جو فیض آباد دھرنے والا کیس ہے نا، اگر یہ کیس ایک طرح کے ٹیسٹ کیس میں پاس ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ابھی کمیشن سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ جو فائنڈنگ دے گی، کسی کی ذمہ داری کا تعین کرے گی، تو کیا اس کو سزا ملے گی؟ پھر اگر فیض آباد دھرنا والے کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یار اس کیس جو ہے نا، یہ والا جو ہے ابھی 6 ججز کا جو خط ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان پر من پسند فیصلے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم ان من پسند فیصلوں کے حوالے سے بڑے کلیئر تھا، ہم نے ہمیشہ پہلے ان کی مخالفت کی ہے کہ وہ من پسند فیصلے خواہ نواز شریف کے ہوں خلاف ہوں، خواہ عمران خان کے خلاف ہوں یا کسی کے خلاف ہوں، وہ فیصلے کبھی بھی من پسند نہیں ہونے چاہیے۔ فیصلے عدالتیں وہ ہوں جو میرٹ پر ہوں، وہ خواہ کسی کے ہوں، وہ کسی ریاستی ادارے کے خلاف ہوں یا کسی سیاسی افراد کے خلاف ہوں یا سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوں یا جس کے مرضی خلاف ہوں، وہ میرٹ پر ہوں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، غور کرنے کا صرف ایک نقطہ ہے جو آپ ذرا اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ اگر ان 2 کیسوں میں پیچھوں کو ہم دفن کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس جس کی رپورٹ آج متعلقہ اداروں میں جمع ہو گئی ہے، اور پھر اب سپریم کورٹ کیس، اس کو آپ آبزرو کر لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر ان فیصلوں کی فائنڈنگز پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی تو مجھے اور آپ کو، ہاں جی، مجھے اور آپ کو 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہی حتمی بات ہے۔ اپنے عزیز و اقربا کا بہت خیال رکھیے گا، اگر تھوڑا بہت ہو تو میرا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔